بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کے 22ویں دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے دن جو منقول دعا ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکنی فیہ بحبحات جناتک یا مجیب دعوت المضطرین۔ آج کی اس دعا میں ہم خدا کے حضور خداوند متعال سے مانگیں گے، دعا کریں گے پالنے والے میرے معبود پاک پروردگارا، آج کے دن میرے لیے اپنے فضل اور کرم کے دروازے میرے اوپر کھول دے اور اس میں اپنی برکتیں مجھ پر نازل فرما اور اس میں مجھے اپنی خوشنودیوں کے اسباب فراہم کرنے کی، مجھے تیرے خوشنودی کے اسباب فراہم کرنے کی توفیق عطا کر اور اس کے دوران مجھے بہشتیوں کے وسط میں درمیان میں مجھے قرار دے، مجھے بسا دے۔ اے بے بسوں کی فریاد سننے والے، اے بے بسوں کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ۔ تو اس دعا میں 2-3 نکات کی طرف اشارہ ہے۔ تو سب سے پہلے ابتدائی سطر میں دعا کر رہے ہیں کہ پاک پروردگارا، تیرے فضل کے جو دروازے ہیں، تیرے فضل کے جو ابواب ہیں وہ میرے اوپر کھول دے۔ خداوند متعال کی طرف سے ہر چیز فضل اور کرم ہے اور بہترین انسانوں کی خلقت بھی ہمارے لیے لطف اور کرم کی وجہ سے ہے۔ خداوند متعال کی لطف اور فضل ہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کامل اس دنیا میں خلق ہوئے اور وہ ہمارے ہدایت کے لیے خداوند متعال کی طرف سے منتخب ہوئے۔ انبیاء، اولیاء اور چہردہ معصومین علیہ السلام انسان کامل ہیں اور ہمارے فضل اور خدا کے فضل اور کرم کی وجہ سے وہ ہمارے ہدایت کے لیے آئے ہیں اور منتخب ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی خدا کا ایک فضل اور لطف ہے اور انہی لطف اور کرم کی وجہ سے جو انسان کامل ہیں انہی کی تابعداری میں، انہی کی سیرت پر اگر ہم چلیں تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم انہی انسان کامل کے سیرت پر چل کر ہم خدا کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ محکم ہو سکتا ہے، مستحکم ہو سکتا ہے۔ یہ وہ انسان کامل ہے جیسا کہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ بے ذرگر نظر لطف بو تراب کند۔ اگر ابو تراب کی نظر رحمت کسی ذرے پر پڑ جائے، بے آسمان روتکار آفتاب کند، پھر وہ ذرہ پھر نہیں رہتا، وہ آسمان پر چلا جاتا ہے اور پھر وہ آسمان پر جا کر سورج کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو علی ابن ابی طالب بھی انسان کامل ہے اور علی کا جو ولادت ہے، علی کی جو خلقت ہے، یہ بھی خداوند متعال کے لطف اور فضل کی وجہ سے ہے کہ ہم جیسے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ہماری شفاعت کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے تاکہ ہم صراط مستقیم پر گامزن ہو۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں پاک پروردگارا اللہم لا تعاملنا بعدلک، پاک پروردگارا ہمارے ساتھ اپنے عدل کے ساتھ معاملہ نہ کرنا، کیونکہ ہم سے بہت ساری گناہیں سرزد ہو چکی ہے۔ وہ نعمات جو تو نے ہمیں عطا کی ہے ہم ناشکری کر چکے ہیں، ہم ان نعمات کی قدر ہم سے نہیں ہو سکی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں پاک پروردگارا اگر ہمارے ساتھ کوئی حساب اور کتاب بھی اگر ہو جانا ہے، اگر ہمارے اعمال کا اگر حساب و کتاب ہم سے لینا ہے تو تیرے فضل اور تیرے لطف کے ذریعے سے ہمارے ساتھ معاملہ کر۔ اور اس کے آگے
دوسرے حصے میں دعا کرتے ہیں پاک پروردگارا میرے اوپر برکتیں نازل کر۔ اب برکت سے مراد یعنی ہر وہ چیز جس میں برکت ہو، جو فائدہ مند ہو، جو سود مند ہو، ہم انسان اپنے لیے، ہم دوسروں کے لیے۔ اب صرف برکت صرف رزق اور روزی میں صرف برکت نہیں، بلکہ انسان کی عمر میں بھی برکت ہے، انسان کے علم میں بھی برکت ہے، انسان کے نسل میں بھی برکت ہے۔ تو خدا سے دعا کریں کہ ہماری ہر چیز میں برکت ہو، ہمارے علم میں برکت ہو، ہماری نسل میں برکت ہو، اور ہماری عمر میں برکت ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد اس دنیا میں بہت ہی کم مدت میں وہ زندگی کرتے ہیں اس دنیا میں، لیکن ایسے آثار وہ چھوڑ کر جاتے ہیں، ایسے باقیات الصالحات وہ چھوڑ کر جاتے ہیں کہ دنیا والے اس آثار کو مطالعہ، ان آثار کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، اور ان باقیات الصالحات جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی عمر کی برکت کی وجہ سے ہے، اس کی علم کی برکت ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما دے، کہ ہمارے اس علم سے ہمیں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے فائدہ ہو اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ پہنچے۔ ہماری نسل میں برکت عطا کر دے کہ ہماری نسل ایسا نسل ہمارا سلسلہ چلے کہ جو دوسروں کے لیے رہبری اور ہدایت کرنے والا ہو، جو صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا ہو اور فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اور اس کے بعد اس دعا کے آخر میں حصے میں پھر خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے تیری خوشنودی، تیری رضا حاصل کرنے کی مجھے توفیق عطا کر۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پاک پروردگارا مجھے جنت میں بہشتیوں کے درمیان میں مجھے ایک ایسا جگہ عطا کر کہ جو بہشتیوں کے درمیان ہو، جو بہشت کے درمیان میں ہو، جو جنت کے درمیان میں ہو۔ اس سے یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید بہشت کا جو درمیانہ حصہ ہے، جنت کا جو درمیانہ حصہ ہے، وہ اولیاء کا ہے، وہ انبیاء کا ہے، اور وہ معصومین علیہم السلام کا ہے۔ تو جنت میں بھی مراتب ہیں، درجات ہیں۔ تو پاک پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس درجے پر اور وہ درجہ عطا فرما جہاں پر تیرے حبیب رہتے ہیں، جہاں پر تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کا جگہ ہے، ہمیں بھی وہاں پر کچھ جگہ نصیب فرما۔ اور اس کے بعد دوبارہ خداوند متعال کی طرف دعا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یا مجیب دعوت المضطرین، یا مجیب دعوت المضطرین، اے وہ بذات، اے وہ پروردگار جو ہر مضطر کی پناہ گاہ سوائے تیری ذات کے اور کون ہو سکتا ہے۔ جب انسان تمام دنیا سے کٹ جائے، تمام مشکلات اس پر آ جائے اور کوئی حل کرنے والا نہ ہو، تب اسے خداوند متعال کی یاد آ جاتا ہے۔ وہیں خالق ہے، وہیں رب ہے، وہیں پروردگار ہے جو انسان کی آخری پناہ گاہ ہے۔ جب کوئی بھی ہماری مشکل کو حل نہ کر سکے تو ہم دوبارہ اسی ہستی کی طرف ہمارا فکر، ہمارا ذہن پلٹ کر جاتا ہے کہ پاک پروردگارا تو واحد ہستی ہے کہ جو میری مدد کر سکتا ہے، جو مجھے لطف اور کرم کے ذریعے سے میری مدد کر سکتا ہے۔ اسی لیے امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ توفیق الہی کا محتاج ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے اب خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سے کوئی نیک عمل اگر سرزد ہو رہے ہیں، اگر ہم کوئی نیک عمل بجا لا رہے ہیں، تو تب بھی یہ خداوند متعال کی طرف سے توفیق حال شامل ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم دوسرے افراد کو افطاری دے رہے ہیں، تو یہ سب نیکیاں خداوند متعال کی توفیقات کی وجہ سے ہیں۔ اگر ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے اور ایک لحظے کے لیے بھی اگر خدا سے ہمارا رابطہ کٹ جائے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو دعا کرتے ہیں پاک پروردگارا اس مقدس مہینے میں اور آج کے دن ہمارے اوپر
تمام خداوند متعال کی لطف اور کرم اور فضل کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے۔ پاک پروردگارہ ہمارے اوپر تیری برکتیں نازل عطا کر۔ پاک پروردگارہ ہمیں تیری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فر۔ پاک پروردگارہ ہمیں جنت میں وہاں پر اس جگہ پر ہمیں جگہ دے جہاں پر تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء اور معصومین علیہ السلام رہتے ہیں۔ پاک پروردگارہ اس مقدس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ واجبات اور محرمات سے بچنے، واجبات کو انجام دینے اور محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔